ایک ترخان جتنا مرضی ہنرمند ہو، اگر اس کے پاس اوزار نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اب آپ جتنے اچھے ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں اور آپ کی سکلز بہت اچھی ہیں اور ہنر آپ میں بہت ہے، لیکن آپ کو اگر یہ نہیں پتا کہ کون سے ٹولز ریکوائرڈ ہیں ان سکلز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو وہ سب بیکار ہے۔ تو آئیے سیشن کے اندر میں آپ کو چند ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا، چند اوزاروں کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن میں ان کو ڈیجیٹل اوزار کا نام دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سب سے پاپولر فیس بک انسائٹس کا ٹول، جو ہم اس کورس کے اندر سیکھیں گے بھی۔ اب فیس بک انسائٹس کے تھرو آپ میجر کر رہے ہوتے ہیں اپنی پوسٹ کی ریچ کو، یعنی کہ جو چیز آپ نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر لوگوں کے ساتھ شیئر کی وہ کتنے لوگوں تک پہنچی۔ وائرلٹی، یعنی کہ آپ نے جو چیز لوگوں تک شیئر کی کیا وہ پاپولر بھی ہوئی یا چند لوگوں نے اس کو دیکھا اور پھر اس کو دیکھ کر بھول گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لائکنیس۔ اب آپ نے ویڈیو تو شیئر کر دی یا آپ نے کوئی پکچر تو شیئر کر دی، لیکن لوگوں کو وہ پسند نہیں آئی، انہوں نے دیکھی، اس کو وائرل بھی ہوئی، پاپولر بھی ہوئی، لیکن وہ پسند نہیں آئی، تو آپ کی کمپنی کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں۔ فیس بک انسائٹس آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا وہ پکچر یا وہ ویڈیو لوگوں نے لائک کی، اور اگر لائک کی تو اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی۔ اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کامنٹس، لائک، شیئر سٹیٹس اینڈ کلک سٹیٹس۔ یہ سارے نمبرز ہیں جو آپ اپنے کلائنٹ کو ریگولر طریقے سے اور ریگولر طور کے اوپر پرووائڈ کر رہے ہوں گے، اور کلائنٹ اس کو دیکھ کے فیوچر اسٹریٹجی بنا رہا ہوگا، یعنی کہ فیوچر کا پلان بنا رہا ہوگا جو آپ کے ساتھ وہ شیئر کرے گا۔ اینڈ کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کسٹمر ڈیموگرافکس۔ یہ میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ فنکشن ہے فیس بک انسائٹس کا۔ اس کے تھرو آپ کو پتہ یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے اس کی ایج کیا ہے، وہ رہتا کہاں ہے، وہ کیا کھاتا ہے، اس کی کمیونٹی کیا ہے، وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کو دیکھ کر اور جس کو سمجھ کے آپ اپنی فیوچر کی ساری پلاننگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب خالی فیس بک کا ذکر یہاں کرنا تو ٹھیک نہیں، اس کے علاوہ اور کون کون سے پلیٹ فارم ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس لنکڈ ان کا پلیٹ فارم ہے۔ جی ہاں، لنکڈ ان یہ پروفیشنل لوگوں کا فیس بک ہے۔ یہاں لوگ جاتے ہیں نوکری ڈھونڈنے کے لیے، یہاں کمپنیز جاتی ہیں امپلائیز کو ڈھونڈنے کے لیے جن کو نوکری دینی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پلیٹ فارم ہے پوری دنیا کے اندر جو یوز ہو رہا ہے، اور آپ کو اکثر لنکڈ ان کی جابز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے انسٹاگرام۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس کو یوز بھی کرتے ہوں گے۔ انسٹاگرام ایک پکچر پلیٹ فارم ہے جدھر آپ اپنی پکچرز کو شیئر کرتے ہیں ہیش ٹیگز کے ساتھ۔ پھر آتا ہے ٹویٹر۔ ٹویٹر کو پاکستان میں ہمارے پولیٹیشنز نے بڑا مشہور کیا، اور اب پاکستان کے اندر فیس بک کے بعد ٹویٹر کی ایکسیپٹیبلٹی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ خالی پولیٹیشنز کے لیے محدود نہیں، ٹویٹر جو ہے وہ ٹیکسٹ اورینٹڈ پلیٹ فارم ہے جدھر آپ لمیٹڈ نمبر آف ورڈز یعنی لمیٹڈ نمبر آف الفاظوں کے اندر اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہوگی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول آتا ہے یوٹیوب اسٹوڈیو کا، جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہ سمجھتے ہیں نہ بتاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی ویڈیوز کیوٹ بچوں کی، کیوٹ بلیوں کی یوٹیوب کے اوپر آپ کو ملتی ہیں۔ ارے بھائی، جو بندہ وہ پوسٹ کر رہا ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کو کیا فائدہ اس کو کرنے کا؟ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اتنے پیسے وہ کمائے گا، اور وہ ہوتا ہے یوٹیوب اسٹوڈیو کے تھرو، جو ہم اس کورس کے اندر آگے چل کے سیکھیں گے بھی۔ اس سے اگر ہم آگے چلیں تو دو بڑے امپورٹنٹ سافٹ ویئرز یا ٹولز جو آپ کو آنے ضروری ہیں، اس کے اندر نمبر 1 آپ کے پاس ہے گوگل ایڈورڈز، اور نمبر 2 ہے گوگل ایڈ سینس۔ گوگل ایڈورڈز وہ سافٹ ویئر ہے کہ جس کے تھرو آپ دوسری ویب سائٹس کے اوپر اپنی اشتہارات یا اپنی ایڈورٹائزمنٹ دکھا سکتے ہیں، اور گوگل ایڈ سینس وہ سافٹ ویئر ہے جدھر گوگل اشتہارات آپ کی ویب سائٹ کے اوپر دکھاتا ہے۔ جتنے اشتہارات آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں گے، لوگ ان کو دیکھیں گے، اتنی زیادہ پیسے آپ کما سکتے ہیں۔ اس سے اگر ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ٹول یا سافٹ ویئر نظر آتا ہے جس کا نام ہے blogger.com۔ blogger.com وہ ویب سائٹ ہے کہ جس کے تھرو آپ بڑے زبردست قسم کے بلاگز کریٹ کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے اور اپنے لیے بھی، اگر آپ کا کسی اسپیسیفک چیز کے اندر انٹرسٹ ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے ٹبولا.com۔ اب ٹبولا زیادہ تو لوگ نہیں جانتے۔ ٹبولا از ایکچولی اے ویب سائٹ یا پلیٹ فارم کہ جس کے تھرو آپ نیٹو ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں۔ نیٹو ایڈورٹائزنگ کیا ہوتی ہے؟ بڑا مشکل سا لفظ میں نے آپ کو بتا دیا۔ نیٹو ایڈورٹائزنگ وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے یا اشتہارات ہیں کہ جس کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایسے نہ لگے کہ یہ واقعی کسی کمپنی کا اشتہار ہے۔ فار انسٹنس، آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی گانا دیکھ رہے ہیں، اور ایک دم درمیان میں کوئی اور گانا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو درمیان میں آپ کو 30 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کے لیے ویڈیو نظر آ رہی ہے، وہ در حقیقت اشتہار ہے
لیکن سم ٹائمز یا ایٹ ٹائمز ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا کہ وہ اشتہار کوئی کمپنی ہمیں دکھا رہی ہے. آخر کے اندر ایک ٹول ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میل چمپ. میل چمپ ای میل والا بندر اس کا دوسرا نام ہے. اس کا تعلق ڈائریکٹ ای میل کے ساتھ ہے. جتنی آپ ای میل مارکیٹنگ کرتے ہیں اور آٹومیشن کرتے ہیں وہ ساری میل چمپ کے تھرو کرتے ہیں. تو دوستو یہ سارے کے سارے ٹولز جو میں نے آپ کو بتائے یہ ہم اس کورس میں سیکھیں گے بھی, اور آپ نے بڑے غور سے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے ٹول ہیں کہ جس میں میرا سب سے زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. تو وہ جو میرا انٹرسٹ سب سے زیادہ ڈیولپ ہوا ہے وہ در حقیقت آپ کا انٹرسٹ ہے. اس کو آپ لے کے آگے چلیں اور اس کے اندر اپنی سکلز کو بڑھائیں اور اس کے تھرو اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے پیسے کمائیں.